قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتوں اور اس کے بدلے میں ان کی ناشکری کا بار بار ذکر کیا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن میں سے چند اہم نعمتیں یہ ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور معجزانہ طور پر سمندر میں راستہ بنا کر انہیں پار کرایا۔ اللہ نے ان میں کئی نبی اور رسول بھیجے اور انہیں حکومت و بادشاہت سے نوازا۔ جب وہ صحرائے سینا میں تھے تو ان کے لیے آسمان سے خاص کھانے من و سلوہ اتارے، جو ایک میٹھی چیز اور بھنی ہوئی بٹیرے تھیں۔ جب انہیں پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے کے لیے ایک الگ الگ چشمہ تھا۔ صحرا کی سخت گرمی سے بچانے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا گیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب تورات عطا کی گئی، جس میں ان کے لیے ہدایت اور روشنی تھی۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کی ناشکری کی اور انہیں اپنی سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے ایک بچھڑے کو بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کو حقیر سمجھا۔ جب انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے دشمنوں کے خوف سے انکار کر دیا، اللہ کے احکامات اور نبیوں کی تعلیمات کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کئی نبیوں کو ناحق قتل بھی کیا، میثاق کی خلاف ورزیاں کی، انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑا اور دین کے احکام میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کی۔ ان ناشکریوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی اور انہیں زمین پر مختلف علاقوں میں بکھیر دیا۔ ان کا یہ انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن دنیاوی کام کاج سے مکمل پرہیز کریں اور صرف عبادات میں مصروف رہیں۔ اس دن سمندر کے کنارے رہنے والے ایک گروہ کو آزمایا گیا۔ اس دن مچھلیاں بڑی تعداد میں ساحل پر آ جاتی تھیں اور باقی دنوں میں غائب رہتیں۔ انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور ایک تدبیر نکالی۔ وہ ہفتے کے دن نہریں کھود کر اور جال بچھا کر مچھلیوں کو قید کر لیتے اور اگلے دن انہیں پکڑ لیتے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ایک امیر شخص کو قتل کیا گیا اور قاتل کا علم نہیں ہو سکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس سے یہ واضح ہو سکے گا کہ قاتل کون ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کئی بے جا سوالات کیے۔ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ کس طرح کی ہو۔ جب بڑی مشکل سے انہوں نے ایک مخصوص گائے کو ذبح کیا تو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ واقعہ ان کی بدگمانی اور حکم الہی کی بجا آوری میں سستی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب اللہ نے انہیں شام کے علاقے میں داخل ہو کر جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے خوفزدہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کی سزا ملی۔ اسی دوران ان کی ایک نسل ختم ہوئی اور ان کے بعد آنے والی نسل کو وہ عزت نصیب ہوئی جس سے ان کے بڑوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہودیوں نے نہ صرف نافرمانیاں ہی نہیں کی بلکہ اللہ کے کئی نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی انتہا درجے کی سرکشی اور اللہ کے احکامات سے بغاوت کی علامت تھی۔ قرآن مجید میں اس کی مذمت کی گئی اور اسی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ ان واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے احکامات کی پابندی کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ ناشکری اور بغاوت نہ صرف دنیاوی ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت سزا کا موجب ہوگی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا یہ قصہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن میں بیان کیا تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور شکر گزار بندے بنیں۔